بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کھانے اور حلال کمانے کی اہمیت کے اوپر اور فضیلت کے اوپر قرآن پاک میں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا ذخیرہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دو احادیث آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے اور حلال کمانے کی اہمیت پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اسی طرح دوسری آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے یعنی پیغمبروں سے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحہ اور نیک اعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا حلال کمائی کے ساتھ پاکیزہ چیزوں کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ تو اگر انسان پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو انسان نیک اعمال کر سکے گا، اگر انسان پاکیزہ چیزیں نہیں کھائے گا تو نیک اعمال بھی نہیں کر سکے گا اس آیت کے مطابق۔ اور پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو حلال ہوں، پاکیزہ ہوں، یعنی ایک وہ چیزیں ہیں جن کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی اس کی تفصیل مل جائے گی اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کا جو ہے نا اس کے بارے میں وضاحت مل جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا، تو پاکیزہ چیزیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ کھانا، اور پھر ان کو کھانا کیسے ہے، مطلب انسان نے ان کو حاصل کیسے کیا ہے، مطلب کمایا کیسے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہے کہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے کمانا۔ اگر انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، مطلب کسی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، کسی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار ہے یا کوئی بھی اس کا ذریعہ معاش ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، تو آیا جو وہ کما کر لا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ تو اگر وہ حلال ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ اپنے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھلا رہا ہے، اور اگر وہ حرام کما کے لا رہا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو اور خود بھی جو ہے نا حرام کھلا رہا ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے کھانا یعنی شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، وہ حلال ہے۔ اور جہاں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی آمدنی حرام ہو سکتی ہے۔ تو اور آمدنی حرام کیسے ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ناجائز طریقے استعمال کرے، مثلا اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، یا کسی سے اس کا کام کرنے کے لیے ناجائز طور پر رشوت لے کہ تمہارا کام اس وقت کروں گا جب تک تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے تمہارا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اداروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی ادارے میں اپنے کام کے لیے جاتا ہے، اپنے جائز کام اور ضرورت کو پورا کروانے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اتنے پیسے دو گے تمہارا کام ہوگا، نہیں دو گے تو نہیں کام ہوگا۔ تو اس طرح رشوت لینا یا کسی کے ساتھ دو نمبری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں ملاوٹ کر دینا، تو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی آمدنی کے اندر یا انسان کی کمائی کے اندر خبث آتا ہے، یعنی کہ کراہت آتی ہے اور اس کی آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر حلال کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اگر حلال اور پاکیزہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو دوسری آیت مبارکہ جو پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یعنی تمام انسانوں کو خطاب کی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے اس میں سے کھاؤ حلالا طیبا، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اب حلالا طیبا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حلال سے مراد یعنی حلال طریقے سے کھاؤ، جائز طریقے سے کھاؤ،
یعنی اس میں ناجائز طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، اور طیبہ سے مراد پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے حلال کی ہیں، جن کو حلال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، کہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اطب مطعمک وتکن مستجاب الدعوات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنا کھانا ٹھیک کر لو، اپنے کھانے کی چیزوں کو پاکیزہ کر لو۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہاری دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔